السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹرینڈ ٹیلز بائی ہیر، جہاں ہم آپ کو دنیا کی سب سے پر اسرار اور خوفناک قصے سناتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو برسوں سے انٹرنیٹ پر موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ ایسی کہانی جو راتوں کی نیند اڑا سکتی ہے۔ یہ ہے رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کی خوفناک داستان۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نیند کے بغیر انسان کیا بن سکتا ہے؟ کیا انسانی ذہن اور جسم نیند کی مسلسل کمی کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا سوویت یونین نے واقعی انسانوں پر ایسے تجربات کیے تھے؟ آج ہم ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ کہانی حقیقت ہے یا محض ایک افسانہ۔ آئیں ہم اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں اس داستان کے پیچھے چھپے خوفناک پہلوؤں کی طرف جو سوویت دور میں پیش آئے۔ رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کی کہانی سرد جنگ کے دوران سامنے آئی، جب دنیا بھر کی حکومتیں خفیہ تجربات کرنے میں مصروف تھیں۔ 1940 کی دہائی کے آخر میں سوویت یونین میں محققین نیند اور ذہنی کنٹرول کے نئے طریقے تلاش کر رہے تھے۔ اس دور میں نفسیات کے میدان میں انسانوں کے ذہن اور رویوں کو کنٹرول کرنے کی کوششیں عروج پر تھیں۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ اس وقت کی سوویت حکومت نے نیند کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ خوفناک اور غیر اخلاقی تجربات کیے۔ ان تجربات کا مقصد انسان کی حدود کو آزمانا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ کتنے دن انسان نیند کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ سوویت سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر اس ضرورت کو ختم کر دیا جائے تو انسان کے دماغ اور جسم میں کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ انہوں نے نیند کی کمی کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک خصوصی گیس تیار کی جسے قیدیوں پر آزمایا گیا۔ 5 سیاسی قیدیوں کو اس تجربے کے لیے چنا گیا۔ ان قیدیوں کو وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ 15 دن تک اس تجربے میں زندہ رہے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ قیدی جنگی قیدی تھے۔ ان قیدیوں کو ایک ایسے چیمبر میں رکھا گیا جو ہر طرح سے سیل تھا۔ اس چیمبر میں محققین نے ان کی حرکت کو مانیٹر کرنے کے لیے مائکروفون اور کیمرے نصب کیے۔ چیمبر کے اندر آکسیجن کی سطح کو جانچنے کے آلات بھی لگائے گئے تھے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ قیدیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہاں پر گیس کا مسلسل اخراج جاری تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ قیدی نیند سے محروم رہے۔ محققین 24 گھنٹے ان قیدیوں کی نگرانی کر رہے تھے اور ہر حرکت کو نوٹ کر رہے۔ پہلے 5 دن قیدیوں کا رویہ معمول کے مطابق تھا۔ وہ آپس میں بات چیت کرتے رہے، کہانیاں سناتے رہے اور اپنے گناہوں اور خوابوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ یہ قیدی اس وقت کے دوران حیرت انگیز طور پر پرسکون تھے۔ شروع میں انہوں نے کسی قسم کی نفسیاتی یا جسمانی پریشانی ظاہر نہیں کی، حالانکہ ان کے جسم اور دماغ نیند کی کمی کا شکار تھے۔ محققین نے نوٹ کیا کہ قیدیوں کا ذہنی سکون برقرار ہے اور وہ زیادہ متحرک تھے۔ یہ اس گیس کا اثر تھا جو ان کے ذہن کو جاگنے میں مدد دے رہا تھا۔ 5ویں دن تک قیدیوں کی جسمانی حالت کافی اچھی تھی اور ان کے رویے میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن 5ویں دن کے بعد قیدیوں کے رویے میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ ان کی بات چیت میں وقفہ آنا شروع ہو گیا اور وہ غیر معمولی حد تک خاموش ہو گئے۔ 5ویں دن کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا تقریباً چھوڑ دیا۔ اب وہ زیادہ تر خاموش بیٹھے رہتے تھے اور دیواروں کو گھورتے رہتے تھے۔ محققین نے نوٹ کیا کہ ان کی حرکات سست ہونے لگی تھی اور وہ تھکے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ محققین کے لیے ایک نیا موڑ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید گیس کا اثر کم ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے تجربہ جاری رکھا۔ اگلے چند دنوں میں قیدیوں کا رویہ مزید خراب ہوتا گیا۔ ان کی باتیں غیر منظم ہو گئیں اور انہوں نے ایک دوسرے پر چیخنا شروع کر دیا۔ قیدی اب ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف زبانی جھگڑے کرنے لگے بلکہ جسمانی تشدد پر اتر آئے۔ ان کے درمیان ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی اور وہ اپنی ذہنی حالت کو قابو میں رکھنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ 10ویں دن کے بعد تجربے نے ایک اور خوفناک موڑ لیا۔ قیدیوں میں سے ایک نے اچانک زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے لگاتار 3 گھنٹے تک چیخا، جیسے اس کے ذہن میں کوئی پر اسرار چیز ہو رہی ہو۔
محققین نے دیکھا کہ اس قیدی کی آواز کی تاریں پھٹ چکی تھیں اور وہ اب مزید چیخ نہیں سکتا تھا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ باقی قیدیوں نے اس چیخنے والے قیدی پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا دماغ بالکل خالی ہو گیا ہے۔ 11ویں دن قیدیوں نے خود کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ناخنوں سے اپنی کھالیں نوچنا شروع کر دیں۔ ان کے جسم پر گہرے زخم بن چکے تھے، لیکن انہوں نے ان زخموں کو بھرنے کے لیے کسی قسم کی مدد نہیں مانگی۔ ریسرچرز اس وقت شدید پریشانی کا شکار تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر تجربہ جاری رہا تو یہ قیدی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ انہوں نے گیس کا اخراج بند کر دیا اور چیمبر کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی چیمبر کا دروازہ کھولا گیا، قیدیوں نے مزاحمت کی اور واپس اندر رہنے کی درخواست۔ انہوں نے چیخ کر کہا، ہمیں باہر مت نکالو۔ یہ الفاظ ریسرچرز کے لیے غیر متوقع تھے۔ ان قیدیوں کو جنہوں نے خود کو زخمی کیا، چیمبر کے اندر رہنے کی خواہش تھی۔ ان کے ذہن پر گیس کا اثر اتنا شدید تھا کہ وہ باہر کی دنیا سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ جب ریسرچرز نے زبردستی قیدیوں کو چیمبر سے نکالا تو ان کی حالت نہایت ہی ابتر تھی۔ ان کے جسم زخمی ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت نظر آ رہی اور وہ ذہنی طور پر مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ محققین نے دیکھا کہ ان قیدیوں کی حالت ایسی تھی جیسے وہ مکمل طور پر اپنا انسانی شعور کھو چکے ہوں، کہ ذہنوں پر نیند کی کمی نے ایسا اثر ڈالا تھا کہ وہ نہ تو خود پر قابو رکھ سکتے تھے اور نہ ہی عام انسانی رویوں کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ قیدیوں میں سے ایک نے محققین سے کہا، ہم مزید نیند نہیں چاہتے، ہم بیداری کی اس حالت میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات نے محققین کو ہلا کے رکھ دیا۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ قیدی نیند سے اتنے خوفزدہ کیوں تھے اور انہوں نے چیمبر میں رہنے کو کیوں ترجیح دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان نیند کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، یا کیا نیند کی کمی انسان کو اس حد تک لے جا سکتی ہے کہ وہ اپنی حقیقت اور خود ہی کھو دے؟ نیند کی سائنس سے متعلق جدید تحقیق بتاتی ہے کہ نیند نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ نیند کی کمی کے اثرات پر کی گئی جدید تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انسان لمبے عرصے تک نیند سے محروم رہتا ہے تو اس کے دماغ میں زبردست تبدیلیاں آتی ہیں۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ، فریب نظری اور یادداشت کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ انسانی جسم کے لیے نیند اتنی ضروری ہے جتنی غذا اور پانی۔ نیند کے دوران دماغ اپنے آپ کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے، یادداشتیں پختہ ہوتی ہیں اور جسمانی صحت برقرار رہتی ہے۔ اگر نیند کی کمی مسلسل رہے تو انسان کا دماغ حقیقت اور فریب کے درمیان فرق کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ سوویت سائنسدانوں نے اس تجربے کے ذریعے ان حدود کو جانچنے کی کوشش کی ہو؟ اور کیا اس تجربے کے قیدیوں کی حالت اس نیند کی کمی کا نتیجہ تھی؟ یہ سوال ہمیشہ ایک معمہ رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کی تفصیلی کہانی۔ کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا محض ایک خوفناک افسانہ؟ کیا سوویت یونین نے واقعی انسانوں پر ایک غیر اخلاقی تجربہ کیا، یا یہ کہانی محض تخیل کا نتیجہ ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کومنٹس میں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید ایسی ہی خوفناک اور پر اسرار قصوں کے لیے دیکھتے رہیں ٹرین ٹیلز بائی ہیر۔ ہم آپ کو ایسی ہی مزید چونکا دینے والی کہانیاں سناتے رہیں گے۔ ساتھ رہیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔